بچی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ادے گنج کے خطیب و امام و دیگر شورائے اسلام، محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کافی دیر سے، بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کر میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ کچھ عزت بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ یہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اٹھ کر کے جائیں بھی تو کہاں جائیں۔ نہیں، یہ سوچ کر نہیں بیٹھے، آپ یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ جب تک مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں اس محفل میں بیٹھایا ہے تبھی تک ہم بیٹھ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اور ایک بات میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ زندگی میں آپ کی راتیں کافی آئیں چلی گئیں اور آئیں گی بھی، لیکن ایسی راتیں نہ مقدس تقدیر جن کی ہوا کرتی ہے نہ انہیں میسر ہوا کرتی ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، سبحان اللہ۔ ہر رات میں سونا ہے، سوئیں گے، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ تو آپ بیدار ہوں گے تو موضوع کو اٹھایا جائے گا، ورنہ مختصر بات کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں 11:30 بج چکا ہے، اور افراتفری کا ماحول آپ نہ بنائیں گے۔ سنیں گے آپ میری بات کو اطمینان کے ساتھ۔ میں تو ابھی آپ کے سامنے آیا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار میں جو بولوں وہ میری پوری بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، اور آپ دل جمعی کے ساتھ سنیں گے۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ہم لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو، اور رسول اللہ کے حکم کی بھی فرما برداری کرو۔ یعنی اگر ایک کو دل میں رکھا اور دوسرے کو چھوڑ دیا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کی ضمانت اسی وقت مل سکتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول دونوں کو مانا جائے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم نے کس کے نقش قدم کو اپنا لیا ہے، آج ہم کہاں چل کے جا رہے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ راستہ ہمیں جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا یا جنت کی طرف لے کر کے جائے گا۔ کتنے لوگوں کو تو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم جس گھرانے میں
پیدا ہوئے ہیں، جس نبی کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نبی نے ہمارے لیے آج سے 1400 سال پہلے راتوں کو جاگ کر کے رات رات بھر مصلی پہ کھڑے ہو کر کے میرے نبی نے سجدے کے اندر اپنے آنسوؤں کو بہایا تھا، اور آنسو بہا بہا کر کے یہ کہا تھا رب حب لی امتی، اے پروردگار میری گنہگار امتیوں کو میرے حوالے کر دے، اے پروردگار میری امتیوں کو قیامت کے دن جہنم میں نہ ڈالنا۔ میرے مصطفیٰ نے آنسو پہ آنسو بہائے۔ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نوجوانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی پریشانی کے وقت میں جب تمہارے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، تمہیں بھوک لگی ہو اور کھانے کے لیے گھر کے اندر کھانا موجود نہ ہو، ایسے عالم میں اگر تمہیں کوئی روٹی لا کر کے دے دے تو اس کے احسان کو تم زندگی بھر نہیں بھولتے ہو۔ جب بھی وہ انسان ملاقات ہو جاتا ہے تو تم اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہو اور سر جھکا کر کے کہتے ہو کہ ہم آپ کے احسان کو نہیں بھولے ہیں، آپ نے مجھے ایسے وقت میں کھانا لا کر کے دیا تھا جب میرے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں تھا، آج جب میرے سر کے اوپر چھت نہیں تھا اس وقت آپ نے چھت کا انتظام کر کے دیا تھا۔ تو دنیا کے عام انسان کے احسان کو ہم مرتے دم تک نہیں بھول سکتے، تو کہاں گئے ہمارے مصطفیٰ کے احسانات؟ ہمارے مصطفیٰ نے رات رات بھر کھڑے ہو کر کے جب اپنے آنسوؤں کو بہانا شروع کیا تھا تو حضرت سیدہ عائشہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت میرے نبی نے کہا تھا اے عائشہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب میں روتا ہوں اور ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں اٹھاتا ہوں تو میں اپنے لیے کسی چیز کا سوال کرتا ہوں؟ میں اپنے لیے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، بلکہ جب بھی میں اپنے ہاتھوں کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہوں تو میں اپنے گنہگار امتیوں کو یاد کیا کرتا ہوں، میں اپنے گنہگار امتیوں کو اپنی دعاؤں میں مانگتا ہوں۔ اور نوجوانوں مصطفیٰ کی سنت کو اپنا لو، مصطفیٰ کے کردار کو اپنا لو۔ آج ہمارا اٹھنا ہو رہا ہے مصطفیٰ کی سنت کے خلاف ہو رہا ہے، آج ہمارا بیٹھنا ہو رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے خلاف بیٹھ رہے ہیں، آج ہمارا کھانا پینا مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کے مطابق نہیں ہے، اگر کسی سے بات ہو رہی ہے تو مصطفیٰ کی سنت کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ نوجوان یہ ہمارے نبی نے نہیں بتایا تھا، ہماری شریعت یہ نہیں سمجھاتی ہے۔ اگر ہمارا اٹھنا ہونا چاہیے نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، قسم خدا کی نبی کی سنت کے مطابق اگر ہمارا اٹھنا ہو گیا تو اٹھنے کا کام بھی ہوگا، فرشتے اس پر ثواب لکھیں گے۔ اگر نبی کی سنت کے مطابق اگر کسی سے بات ہوگی تو بات بھی ہو جائے گی اور فرشتے اس پر ثواب لکھیں گے۔ اگر ہمارا چلنا پھرنا نبی کی سنت کے مطابق ہونے لگا تو چلنے پھرنے کا کام بھی ہو جائے گا اور فرشتے اس پر ثواب لکھیں گے۔ اگر ہمارا سونا جاگنا نبی کی سنت کے مطابق ہونے لگا تو سونے جاگنے کا کام بھی ہو جائے گا اور فرشتے اس پر ثواب لکھیں گے۔ اور یہ دنیا تو دنیا ہے، کل جب تمہارا انتقال ہوگا اور تمہارے جنازے کو لوگ اپنے کاندھے کے اوپر اٹھا کر کے قبرستان کی طرف جا رہے ہوں گے تو کوئی کہے گا دیکھو فلاں کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی کہے گا زمیندار کا بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی کہے گا فلاں کا جنازہ جا رہا ہے، لیکن رحمت کے فرشتے پکار کر کے کہیں گے او لوگوں یہ جو تم باتیں کر رہے ہو اپنی جانکاری کے حساب سے بول رہے ہو، لو ہماری جانکاری کے حساب سے بھی سن لو، یہ صرف زمیندار کے بیٹے کا جنازہ نہیں ہے بلکہ غلام احمد مختار کا جنازہ جا رہا ہے۔ اور لوگ جب آپ کو قبر کے اندر ڈال کر کے اپنے اپنے گھر لوٹ کر کے آ جائیں گے اور فرشتے آ کر کے سوال کریں گے تو مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے اور میرے آقا کہیں گے او فرشتوں اسے پریشان نہ کرنا، ارے دنیا میں جب تک یہ تھا اس نے میری سنتوں کو اپنا لیا تھا، آج میں نے اسے اپنا بنا لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہو رہا ہے؟ آج کس کے طریقے کو ہم نے اپنا کر کے رکھا ہے؟ قسم خدا کی اگر مرنا ہے ایک دن اور ایک دن دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اگر اس بات کو سمجھتے ہیں اور اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن سب کو اسی قبرستان کے اندر دفن ہونا ہے، جس پتہ نہیں ہے کہ کون سی جگہ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں،
یہ دل اگر مصطفیٰ جان رحمت سے لگا لیا گیا تبھی کامیابی ہے، اور اگر دل ہم نے کسی اور سے لگا لیا تو آپ سمجھ لیں دنیا میں بھی رسوائی ہو جائے گی، قبر میں بھی رسوائی اور حشر کے اندر بھی رسوائی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اکرمہ کون ہے؟ ابو جہل کے لڑکے کا نام حضرت اکرمہ ہے۔ ابو جہل تو ایسے میرے نبی کا چچا لگتا تھا، مرتے دم تک اس نے اسلام کو قبول نہ کیا۔ انہی کے بیٹے کا نام حضرت اکرمہ ہے۔ حضرت اکرمہ ایک مرتبہ گزر کے جا رہے تھے، میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے، حضرت اکرمہ کو بلایا ادھر آؤ۔ حضرت اکرمہ میرے نبی کے قریب آئے، جب میرے مصطفیٰ کے قریب آئے میرے مصطفیٰ نے کہا اکرمہ کدھر جا رہے ہو، ایک کام کیوں نہیں کرتا ہے؟ اکرمہ نے کہا تھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا میرا کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھ کر کے میرے دامن کے اندر آ جا۔ جب اتنا میرے نبی نے کہا تھا تو حضرت اکرمہ نے کہا تھا کلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہیں آپ، مر جاؤں گا لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا، جان دینا گوارا ہے لیکن آپ کے دامن کے اندر آنا گوارا نہیں ہے۔ جب اتنا کہا ہے حضرت اکرمہ نے اور اتنا کہہ کر کے دوڑ لگائی ہے، دوڑتے دوڑتے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہے تھے، جب پیچھے مڑ کر کے دیکھتے تو فضاؤں میں میرے نبی کی آواز گونج رہی تھی، اکرمہ کہاں جا رہا ہے؟ آ واپس لوٹ کر کے آ جا، آ کر کے میرے دامن کے اندر سما جا۔ حضرت اکرمہ دوڑتے چلے گئے، جب کچھ دور چلے گئے تو ایک پہاڑی کے اوپر حضرت اکرمہ چڑھ گئے۔ جب پہاڑی کے اوپر حضرت اکرمہ چڑھے ہیں، پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو میرے نبی کی آواز فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ اکرمہ سوچ بچار کرنے میں مجبور ہو گئے کہ اگر ادھر واپس جاؤں گا تو محمد کے دامن میں جانا پڑے گا، اس سے بہتر ہے کہ اسی پہاڑی سے کود کر کے میں اپنی جان دے دوں گا لیکن محمد کا دامن نہیں تھاموں گا۔ حضرت اکرمہ نے پہاڑ کے اوپر سے دریا کی موج کے اندر چھلانگ لگا دی ہے لیکن دریا کی موج نے حضرت اکرمہ کو ڈبایا نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ کو دریا کی موجوں نے آغوش میں لیا ہے اور لے کر کنارے کے اوپر لا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت اکرمہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ دریا کی موجیں ہیں، جو اس کے اندر چھلانگ لگاتا ہے اس کا کام ڈبانا ہے، ڈبا کر کے مار دیا کرتی ہے لیکن اس نے مجھے ڈبایا نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے ایک مرتبہ اتفاق ہو گیا ہو، دوسری مرتبہ پھر کوشش کرتا ہوں۔ حضرت اکرمہ دوبارہ چڑھے ہیں اور دوبارہ چڑھ کر کے دریا کی موجوں میں چھلانگ لگائی ہے، دوبارہ دریا کی موجوں نے حضرت اکرمہ کو اپنے آغوش میں لیا ہے اور لے کر کے کنارے تک آ کر کے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت اکرمہ نے سوچا کہ یہ پھر کیسے ہو گیا؟ تیسری مرتبہ حضرت اکرمہ سوچنے لگے کہ تیسری مرتبہ پھر چھلانگ لگا کے دیکھتا ہوں۔ حضرت اکرمہ نے تیسری مرتبہ چھلانگ لگائی، دریا کے آغوش نے انہیں اپنے اندر لیا ہے اور لا کر کے کنارے پر چھوڑ دیا ہے۔ حضرت اکرمہ پلٹ کر نبی کی بارگاہ میں آئے، سر جھکا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا اکرمہ کیا ہوا، واپس پلٹ کر کے کیوں آ گئے؟ تو حضرت اکرمہ نے کہا تھا یا رسول اللہ اب مجھے کلمہ پڑھائیے اور کلمہ پڑھا کر کے اپنے دامن کرم میں رہنے کی جگہ دیجیے۔ حضرت اکرمہ سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا تھا اکرمہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت اکرمہ نے کہا تھا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے، ارے جس پر محمد کی نظر پڑ جائے تو وہ دنیا میں نہیں ڈوب سکتا، تو جو محمد کے دامن کے اندر آ جائے قیامت کے دن جہنم کی آگ اسے نہیں جلا سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہاں بھٹک کر کے جا رہے ہو مسلمانوں؟ اندر جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے یار۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے میدان میں تو قسم خدا کی اکیلا کھڑا ہوتا ہے لیکن ممتاز نظر آیا کرتا ہے۔ آج ہم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن کہاں گئی ہماری وہ شان و شوکت، کہاں گئی وہ ہماری بہادری؟ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، کچھ انوکھی بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ آج ہمارے نوجوان کے گھر میں اگر بچے نے جنم لے لیا اور بچے نے اگر ABCD پڑھنا شروع کر دیا تو باپ بھی فخر کے ساتھ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے میرے بیٹے نے جو ہے انگلش سیکھ لیا ہے، میری بیٹی کو انگلش پڑھنا آ گیا ہے۔ لیکن اس نادان کو اتنا بھی نہ پتا تھا کہ اس کی زبان پر انگلش کا ورڈ بعد میں آنا چاہیے، انگلش میری بیٹی کو بعد میں بولنے آنا چاہیے، پہلے اسے مصطفیٰ جان رحمت پر درود کیسے پڑھنا ہے وہ سکھانا چاہیے، قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے وہ سکھانا چاہیے، پہلا کلمہ کیسے ہوتا ہے وہ پڑھانا چاہیے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، آج ہمارے گھر سے اگر کوئی مہمان بھی چلا جاتا ہے تو اپنے چھوٹے بچے کو گود میں کھڑے لے کر ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا ٹاٹا بائے بائے کہہ دو، اور جب ٹاٹا بائے بائے اس بچے کی زبان سے نکلتا ہے تو باپ
بھی شان کے ساتھ کہتا ہے دیکھو میرے بیٹے کو ٹاٹا بائے بائے کہنا آ گیا. ہماری شریعت نے تو یہ نہیں سکھایا تھا. ہماری شریعت نے یہ بتایا تھا کہ اگر تمہارے گھر سے کوئی مہمان جائے اپنے گھر کی طرف یا کوئی مسافر سفر کے لیے نکلے تو ٹاٹا بائے بائے نہ کہنا, بلکہ جانے سے پہلے فی امان اللہ کہہ کے اپنے گھر سے جدا کرنا. اگر فی امان اللہ تم نے کہہ دیا تو اس کا معنی یہ ہوا اے مسافر جانے والے تو جا رہا ہے, جا میں نے تجھے اللہ کے حوالے کر دیا ہے. بات ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی. آؤ بخارا کی سرزمین پہ, بخارا کی سرزمین ہے. ایک بزرگ اپنے سفر پہ جا رہے تھے. جب سفر پہ جا رہے تھے تو آپ کی بیوی نے کہا آپ تو سفر پہ جا رہے ہو, آپ کی امانت میرے شکم کے اندر پرورش پا رہی ہے, اسے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ان بزرگ نے کہا تھا فی امان اللہ, میں اسے اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. آپ نے اتنا کہا اور آپ کو جہاں جانا تھا آپ اپنے سفر پہ چلے گئے. جب ادھر سے واپس لوٹ کے آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے, گھر کے دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے. اگل بغل کے لوگوں سے پوچھا, وہ لوگوں ذرا بتاؤ اس گھر کے اندر میری بیوی رہا کرتی تھی, آج میری بیوی اس گھر کے اندر موجود نہیں ہے, میری بیوی کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا؟ تو اگل بغل کے لوگوں نے جواب دیا تھا آپ تو سفر پہ چلے گئے تھے, آپ کے سفر پہ جانے کے کچھ دن بعد آپ کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی, ہم نے چیک اپ بھی کروایا لیکن آپ کی بیوی کی جان نکل چکی تھی. جب آپ کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی تو ہم نے آپ کے آنے کا انتظار کیا تھا, لیکن جب آپ نہ آئے تو ہم نے آپ کی بیوی کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور اسے فلاں قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دیا ہے. جب ان بزرگ نے اتنا سنا تو انہوں نے کہا تھا چلو ہمیں اپنی بیوی کی قبر دکھا دو. لوگ لے کر کے گئے اور بیوی کی قبر پہ کھڑا کر دیا ہے ان کو. جب بیوی کی قبر پہ آپ کھڑا ہوئے ہیں, آؤ نوجوانوں میری بات کو ذرا غور سے سننا اور ہو سکے تو اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. قسم خدا کی اگر ہم نے سنت نبی کو اپنا لیا تو ہم تو کامیاب ہو ہی جائیں گے, آنے والی نسلیں بھی کامیاب ہوتی جائے گی. آج ہم اپنی زندگی صرف برباد نہیں کر رہے ہیں بلکہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ہم نے انہیں بھی جہنم کا راستہ دکھا دیا ہے, انہیں موڑ کر کے جنت کے راستے پہ لا کر کے کھڑا کرو. ان بزرگ نے اپنی بیوی کے قبر پہ کھڑے ہو کر کے کہا تھا, چاروں کل پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں فاتحہ کے لیے اٹھایا تو آپ نے کیا سنا کہ اس قبر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. جب قبر کے اندر سے رونے کی آواز آپ نے پہلی دفعہ سنی ہے تو آپ نے اسے نظر انداز کیا اور پھر دوبارہ آپ نے رونے کی آواز سنی, آپ نے دوبارہ بھی نظر انداز کر دیا. جب آپ پلٹ کر کے جانے لگے تو تیسری مرتبہ قبر کے اندر سے رونے کی آواز آئی, آپ نے اسے بھی نظر انداز کیا لیکن کان کے اندر وہ آواز گونج رہی تھی, وہ آواز ذہن میں بیٹھ چکی تھی. جب رات کو پوری کائنات سو گئی, ان بزرگ نے بھی اپنے بستر کے اوپر جا کر کے اپنے آپ کو سلانے کی کوشش کی ہے تو ذہن کے اندر قبر کی آواز گونج رہی تھی. آپ کے دل کو تسلی نہ ہوا, آپ نے سوچا کہ قبر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی, چلو ایک مرتبہ اسے کھود کر کے دیکھتے ہیں. آپ رات کی تاریکی میں اسی اپنی بیوی کے قبر کے پاس آئے ہیں اور آنے کے بعد مٹی ہٹائی ہے. جب مٹی ہٹائی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی تو ایک طرف پڑی ہوئی ہے لیکن بیوی کے بغل میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بیٹھ کر کے رو رہا ہے. اس بچے کو آپ نے اپنی گود میں اٹھایا ہے اور اٹھا کر کے اپنے ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں اٹھایا تھا اور اٹھا کر کے کہا تھا پروردگار میری بیوی کی لاش تو پڑی ہوئی ہے لیکن تیری قدرت بھی عجیب ہے, تو نے میری بیوی کے مردے جسم سے تو نے زندوں کو پیدا کر دیا ہے. میری بیوی پڑی ہوئی ہے لیکن یہ چھوٹا سا بچہ اس قبر کے اندر زندہ ہے. جب اتنا انہوں نے کہا تھا تو آسمان سے آواز آئی تھی, اے میرے بندے یاد کر اس وقت کو جب تو سفر پہ جا رہا تھا تو تیری بیوی نے تجھ سے کہا تھا کہ آپ سفر پہ جا رہے ہو, ذرا بتاؤ میرے شکم میں جو تمہاری امانت پل رہی ہے اسے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو تم نے کہا تھا فی امان اللہ, اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اگر اس وقت تو اپنی بیوی کو بھی میرے حوالے کر کے جاتا تو تیری بیوی کو اس وقت تک موت نہ دیتا جب تک تجھے اسے زندہ ملا نہ دیتا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ہماری شریعت ہے کہ جو اگر گھر سے کوئی باہر نکلے تو گھر سے باہر نکلتے وقت یہ ٹاٹا بائے بائے کے الفاظ ہمیں لے ڈوبے.
یہ ہمیں لے ڈوبے آج قوم پہچانا. آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یار, آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قوم مسلم کے اندر پیدا ہوئے ہیں, لیکن آج ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرنا شروع کر دیا ہے جو سلوک آج سے کچھ سال پہلے غیر مسلموں کے یہاں ہوا کرتا تھا. غیر مسلموں کے یہاں کا سلوک یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جایا کرتے تھے تو ماں باپ کو لے جا کر کے اولڈ ایج ہوم کے اندر داخل کرایا جاتا تھا, تاکہ اگر بوڑھے ماں باپ گھر کے اندر رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو پخانہ پیشاب کر دیں گے تو گھر کو گندا کر دیں گے. اس لیے وہ اس سے بچنے کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم کے اندر داخلہ کراتے تھے. آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت نہیں ہے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو لے جا کر یتیم خانوں کے گیٹ پر چھوڑ کر کے اولاد آ جایا کرتی ہے. یار تمہارا دل کبھی نہ دکھا, تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا تمہاری کامیاب ہو جائے, اگر تو چاہتا ہے کہ قبر میں تمہارے لیے روشنی کا انتظام کر دیا جائے, تو یار بوڑھے ماں باپ کو کبھی اف تک نہ کہنا, کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اگر ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور اگر وہ کوئی کام کرنے کو کہہ دے تو اپنی زبان سے اف تک نہ نکالنا. لیکن آج ہمارے گھر کی یہ حالتیں ہیں کہ ہم نے بوڑھے ماں باپ کو گھر کے باہر والے کمرے کے اندر بند کر کے رکھا ہے. اگر بوڑھا باپ یہ کہہ دے کہ بیٹا میرے ساتھ آ کر کے بیٹھ لے, تھوڑی دیر میرے ساتھ گزار لے, تو اولاد کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے کیا کروں گا. تم نے کس کے سامنے یہ زبان چلا دی ہے؟ اس باپ کے سامنے تم نے یہ زبان چلائی ہے جس باپ نے پوری زندگی اپنے خون کو پسینے کی طرح بہایا ہے اور تمہارے رگ رگ کو اس نے پروان چڑھایا ہے. اگر ماں نے کہہ دیا بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہے, میرے جسم کے اندر طاقت نہیں ہے, ذرا کچھ پیسے کا انتظام کر کے دے دے, میں اپنے لیے دوا خریدنا چاہتی ہوں, تو وہ اولاد کہتا ہے بوڑھی ماں کو کہ تم اب کتنے دن زندہ رہنے والی ہو, تھوڑی دن کی تو زندگی ہے, میرے پیسے کو تم برباد کر کے کیا کرو گی. نہیں نوجوانوں, یہ تو نہیں کہنا تھا یار. ماں باپ اس دولت کا نام ہے کہ اگر پوری زندگی اپنے ناک کو ان کے قدموں پر گھسیٹنا شروع کر دو, اس کے باوجود بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر تم اپنے جسم کے ایک ایک خون کے قطرے کو نچوڑ کر کے ماں باپ کے قدموں کے اندر ڈال دو, تب بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. ایک نوجوان تقریر سنا, تقریر سننے کے بعد فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کیا اور چوڑا کر کے اپنے گھر کے اندر گیا. ماں بوڑھی ہو چکی تھی. اس نوجوان نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان آج میں نے تقریر سنی ہے, مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا. جب ماں نے اتنا سنا ہے تو ماں نے کہا تھا بیٹے وہ تو صحیح بات کہہ رہے تھے, کوئی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس نوجوان نے کہا کیسے حق ادا نہیں کر سکتا؟ ایک تم عورت ہو کر کے ہم پر احسان کر سکتی ہو, تو کیا میں مرد ہو کر کے تمہارے حق کو ادا نہیں کر سکتا؟ ماں نے کہا بیٹے تو میرا حق ادا نہیں کر سکتا. اس نے کہا نہیں میں حق ادا کر کے دکھاؤں گا. جب بیٹا ضد پہ اڑ گیا تو ماں نے کہا تھا ٹھیک ہے تمہیں ماں کا حق ادا کرنا ہے. اس نوجوان نے کہا تھا ہاں مجھے ماں کا حق ادا کرنا ہے. ماں نے کہا ٹھیک ہے, جس کمرے کے اندر میرا بستر لگا ہوا ہے میرے بستر سے قریب تو آج کی رات اپنا بستر لگا لے. نوجوان نے اپنا بستر لگایا ہے. ماں کے بستر کے بغل میں ٹھنڈی کی رات تھی. ماں جب بستر کے اوپر سوئی ہے, وہ نوجوان بھی دوسری طرف سویا ہے. نوجوان کو جب نیند آنے لگی ہے تو ماں نے اٹھایا ہے. ماں نے اٹھا کر کے کہا تھا بیٹے کیا ہوا, ماں کا حق ادا نہیں کرنا ہے؟ اس نوجوان نے کہا ہاں کیوں نہیں, ماں کا حق ادا کرنا ہے. ماں نے کہا جا اٹھ کر کے پانی لے کر کے آ. نوجوان اٹھا ہے اور پانی لے کر کے آیا ہے. ماں کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ پکڑایا ہے. ماں نے آدھا پانی پیا ہے اور آدھا بستر کے اوپر جان بوجھ کر کے ڈال دیا. ماں نے جب جان بوجھ کر کے آدھا پانی ڈالا ہے, نوجوان نے ایک بار کا معاملہ تھا برداشت کر لیا. جب دوسری مرتبہ ماں سوئی ہے, اس نوجوان کو نیند آنے لگی ہے. جیسے ہی نیند نوجوان کو آنے لگی, ماں نے دوبارہ اٹھایا. جب دوبارہ اٹھا تو اس کا تیور تھوڑا بدلا ہوا تھا نوجوان کا. اس نے کہا کیا ہوا؟ ماں نے کہا کیا ہوا, حق ادا نہیں کرنا ہے؟ اس نوجوان نے کہا ہاں ہاں کیوں ادا کرنا ہے؟ ماں نے کہا جا کر کے پانی لے کر کے آ. نوجوان اٹھا ہے, دوسری مرتبہ جا کر کے پانی لایا ہے. ماں نے دوسری مرتبہ بھی آدھا پانی پیا اور آدھا پانی بستر کے دوسرے کنارے پہ ڈال دیا. جب دوسرے کنارے پہ پانی ڈالا گیا تو ماں نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ بڑھاپے کے ساتھ ساتھ آپ کی عقل بھی چلی گئی ہے, آپ کی عقل بھی ماری گئی ہے. آپ پانی بستر پہ ڈال رہی ہو, ایک تو ٹھنڈی کا موسم ہے, ہمیں نیند کہاں آئے گی؟ جب اتنا سنا ہے ماں نے تو ماں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹے سو جا. جب تیسری مرتبہ اس کا بیٹا
बेटा सोया है, और तीसरी मर्तबा जब बेटे की आंख लगने लगी तो माँ ने उठाया है। जब तीसरी मर्तबा माँ ने उठाया है तो बेटा तिल मिला करके उठा और गुस्से में उठ करके कहा था कि अब क्या हुआ। जब इतना कहा है तो माँ ने कहा था क्या हुआ, माँ का हक अदा नहीं करना है। उस नौजवान ने कहा माँ का हक अदा करना है। माँ ने कहा था जा उठ करके पानी लेकर के आ। तीसरी मर्तबा जब पानी लेकर के आया है, माँ ने पानी पिया है और बचा हुआ पानी और बिस्तर पे डाला है। जब बिस्तर के ऊपर डाला है माँ ने, पूरा बिस्तर गीला हो गया। अब नौजवान गुस्से में उठ करके खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहा था कि लगता है आपकी अकल खत्म हो गई है, आपने ठंडी के मौसम में पूरा बिस्तर मेरा गीला कर दिया है, अब मैं कहाँ सोऊंगा। जब इतना उस नौजवान ने कहा था तो माँ ने कहा था क्या हुआ, तुझे माँ का हक अदा करना था, तू माँ का हक अदा नहीं कर सकता है। नौजवान ने कहा था कहना क्या चाहती हो। तब उस माँ ने कहा था याद कर उस वक्त को जब तू मेरी गोद में था और ठंडी की रातें यही थी, यही सर्दी की रातें थी। बेटा तू बिस्तर की एक तरफ पेशाब कर दिया था, मैंने तुझे उस तरफ से उठा करके दूसरी तरफ सोया था। जब तूने दूसरी तरफ भी पेशाब कर दिया था, मैंने तुझे उधर से उठा करके तीसरी तरफ सोया था। तीसरी तरफ भी जब तूने पेशाब कर दिया था, जब पूरा बिस्तर गीला हो गया था, कहीं पे बिस्तर सूखा ना पड़ा था, तो मैंने तुझे अपनी आंचल में जगह दी थी। बेटे जब आंचल भी गीला हो गया था तो मैं गीली जगह पे सो गई थी, लेकिन तुझे रात भर अपने सीने के ऊपर जगा करके रखी थी, अपने सीने से लगा करके रखी थी। जब माँ ने इतना कहा तो बेटे ने माँ के कदम को पकड़ा और पकड़ करके कहा था कि मौलवी साहब ने गलत नहीं कहा है, उन्होंने सही कहा है। माँ ने कहा कहना क्या चाहते हो। तब बेटे ने कहा था कि अरे माँ मेरी कोई हैसियत नहीं है, दुनिया का कोई भी बेटा अपनी माँ का हक अदा कर ही नहीं सकता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। समझे मुआशरे में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मुआशरे में। ये हिंदुस्तान की सरजमीन पे हो क्या रहा है। बर्बाद तबाह हो गई वो बस्तियां, वो मोहल्ला खंडर में बदल गए जिस पे कभी रौनकें थी। जानते हो उसका सबब क्या है। हमने तारीख के अंदर पढ़ा है बड़े बड़े महल्लात जिनमें कभी खुशहालियां थी, जिस दिन से माँ बाप को घर से निकाला गया वो मोहल्लात खंडर बन गए। दर्द दिल में आपके सामने बयान कर रहा हूं। लाखों रुपए का जलसा कराने वाले लड़के की हालत, माँ की हालत को जब देखा गया तो माँ ने कहा कि मौलवी साहब मैं क्या बताऊं, जिस दिन से मेरे शौहर का इंतकाल हो गया मुझे पान खाने की आदत थी। माँ ने कहा मुझे पान खाने की आदत थी, लेकिन जिस दिन से मेरे शौहर का मेरे सर से साया उठा, ये मेरा बेटा है, लाखों रुपए का इसने इंतजाम ये सारा किया, ये मेरे बेटे ने किया है, लेकिन इसने मुझे पान का खर्च भी न दिया। मेरे पान को इसने बंद करवा दिया। बताए जब माँ के दिल से ये आ निकले कि वो औलाद कहाँ कामयाब हो सकती है, कामयाब नहीं हो सकती। तो अगर कामयाबी चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया सवर जाए, आखिरत सवर जाए, तो आप अपने माँ बाप की इज्जत किया करें। जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर जिंदा हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने माँ बाप के कदम से लिपट करके रहने की कोशिश करें। जब सारी दुनिया आपको थका दे और आपको कहीं सुकून न मिले, कसम खुदा कि अपने माँ के पास जाकर के बैठ जाना। वो सुकून मिलेगा जो आपको एसी और कूलर की हवा ना दे सकेगी, वो माँ की आंचल से ठंडी हवा आने वाली वो सुकून आपको अता करेगी। तो माँ बाप के कदर को पहचाने। आज हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा फितना यही है कि एक बेटा खड़ा होकर के जब ये कहता अपने बाप को कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने मेरे लिए क्या कर दिया। क्या एक बाप के लिए ये कम है कि तुझ जैसी नालायक औलाद को इसने परवान चढ़ा दिया।
تو میری بات کو بار بار یہ محفلیں نہیں ملا کرتی ہے، اور آج میں آپ کے سامنے درد دل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یار آپ نے کیا سنا اور کیا آپ لوگوں نے نیوز کے اندر دیکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام کا جب نعرہ لگا دیا گیا، وہاں پر غلامان اعلیٰ حضرت کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ ان مجاوروں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا خیر جو کیا سو کیا، لیکن خواجہ کے در کے غلام کہلانے والے، خواجہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ یار میرے اعلیٰ حضرت نے مرتے دم تک مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کیا ہے۔ خواجہ غریب نواز اور ان کے جتنے بھی سلاسل کے لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت نے انہیں اپنے دل کے اندر جگہ دی ہے۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے رہیں گے، اور جو یہ کہہ دے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ یہاں نہیں چلے گا، اگر آپ کے جسم کے اندر طاقت ہے تو اپنی طاقت سے اس کو جواب دینا، اور اگر طاقت نہیں ہے اتنی اور مقابل طاقت میں زیادہ ہے تو اپنی زبان سے اسے جواب دینا، اور زبان بھی اگر نہ چلے تو کم سے کم دل میں برا جاننا کہ تم نے جو یہ کہا ہے یہ بالکل غلط کہا ہے۔ میری ایک بات کو آپ سمجھیں گے، اعلیٰ حضرت کون ہے؟ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے دربار میں ایک بھکاری آیا، اس بھکاری نے کہا کہ احمد رضا کہاں ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت باہر کو تشریف لائے، جب باہر آئے دروازے کے پاس جب میرے اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے تب اس بھکاری نے کہا تھا کہ مجھے 10 روپے دو ورنہ تیری حویلی پلٹ کر کے رکھ دوں گا۔ اسے پتا نہ تھا کہ میں نے پنگا کس سے لے لیا ہے۔ یار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہا کہ وہ مانگنے والے، تمہیں دینے کے لیے میں کچھ بھی دے سکتا ہوں، لیکن تم نے جو یہ جملہ بول دیا ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے، تم اس جملے کو واپس لے لے۔ اس بھکاری اس بات پہ ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں تم مجھے 10 روپے دو ورنہ تیری حویلی کا تختہ پلٹ کر کے رکھ دوں گا۔ جب اتنا کہا اعلیٰ حضرت کی ماں اندر بیٹھی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت کی ماں نے آواز لگائی، بیٹے فقیروں کے منہ نہیں لگتے، وہ جو مانگتے ہیں انہیں دے دو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں امی جان میں تو اسے کچھ بھی دے دوں گا، لیکن مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف اس نے جملہ بول دیا ہے، اور احمد رضا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف جملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنے میں اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے مفتی اعظم ہند چھت کے اوپر کھیل رہے تھے، اچانک سے آپ کا پیر پھسلا اور آپ آ کر کے زمین پہ گر گئے۔ جب زمین پہ گر گئے اعلیٰ حضرت کی ماں نے کہا دیکھو تمہارا بڑا بیٹا چھت کے اوپر سے زمین پہ گر گیا ہے، میں نے کہا تھا فقیروں کے منہ نہیں لگتے۔ یار کوئی ایرا غیرا ہوتا تو اس کے قدم ڈگمگا جاتے، لیکن وہ اعلیٰ حضرت تھے، عشق کے امام تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر اس کے جیسے جیسے 1000 بیٹے ہوں تو ہزاروں بیٹوں کو مصطفیٰ کے نام پہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے مفتی اعظم ہند اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنا کپڑا جھاڑا ہے اور کپڑا جھاڑ کر کے اعلیٰ حضرت کے قدموں سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کے کہا تھا ابا جان آپ نے جو فیصلہ لے لیا ہے آپ اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹیں گے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ جب اتنا سنا ہے اعلیٰ حضرت نے تو اعلیٰ حضرت نے اس فقیر سے کہا تھا کہ ایک کام کر، تو میری حویلی پلٹنے کی بات کرتا ہے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو لے یہ احمد رضا کی جوتی ہلا کر کے دیکھا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ایک جوتی آگے کی ہے اور آگے کر کے کہا تھا کہ میری جوتی ہلا کر کے دیکھا۔ اس فقیر نے اعلیٰ حضرت کی جوتی کو ایک ہاتھ سے ہلانے کی کوشش کی، نہ ہلا سکا۔ ایک ہاتھ سے جب نہ ہلا سکا دونوں ہاتھ کو لگایا ہے اور طاقت سے اعلیٰ حضرت کی جوتی کو ہلانے کی کوشش کی، لیکن اعلیٰ حضرت کی جوتی نہیں ہل رہی ہے۔ جب پوری طاقت لگانے کے باوجود اعلیٰ حضرت کی جوتی کو نہ ہلا سکا تو پیچھے ہٹا اور پیچھے ہٹ کر کے اس نے کہا تھا کہ احمد رضا لگتا ہے تم جادوگر ہو، تم نے جادو کر دیا ہے۔ تب اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، میرے امام نے کہا تھا وہ نادان، ارے تمہیں پتا نہیں ہے احمد رضا جو بولتا ہے وہ جادو کی بنیاد پر نہیں بلکہ مصطفیٰ کی حکومت کی بنیاد پر بولا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے اعلیٰ حضرت ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ایک جملہ تک آپ نے برداشت نہیں کیا۔ تو مصطفیٰ کی اولاد کے دربار میں اگر اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا دیا جائے اور وہاں کے یہ کتے کمینے جن کے لیے جتنا برا جملہ استعمال کیا جائے یہ نالی کے کیڑوں سے بھی بدتر ہے۔ ان لوگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں سے یہ کہا کہ یہاں اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگے گا،
وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، تم نے کیا جانا ہے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو لگے گا، اور یہاں ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ نعرہ لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہر جگہ لگنا چاہیے۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ جب آپ بھی نعرہ لگایا کریں تو اپنے نعرے کے اندر ایک مرتبہ مسلک اعلیٰ حضرت کا لفظ ضرور آنا چاہیے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ضرور لگنا چاہیے۔